آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ کہیں کہیں طرح کے ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی اس نبی کو عبدالجبار کہتے ہیں، تو کہیں لوگ اسے عبدالغفار کہتے ہیں، تو کہیں اسے الیاس کہتے ہیں، تو کہیں اسے کشتی والا نبی کہتے ہیں، تو کہیں اسے نور نجی اللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے ایمان والو، بت پرستی چھوڑ دو، تمہارا ایک ہی خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے۔ لیکن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پلٹ کر اتنے پتھر مارتے تھے کہ روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ پتھروں میں ڈھک جایا کرتے تھے، اور بہت ہی کم لوگ، بہت ہی غریب اور مسکین لوگ ہی ان پر ایمان لے گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا، جس پہ پروردگار کی وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، تیری یہ قوم اب ہدایت نہیں پائے گی۔ جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، یہ میری قوم لوگوں کی مدد کرنے کو بتنی سمجھتی ہے اور لوگوں پر ظلم کرنے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اے پروردگار، تو میری اس قوم کو نصف و نابود فرما۔ بس یہ کہنا تھا تو پروردگار نے کہا اے نوح، تو ایک کشتی کو تیار کر، ہم انشاءاللہ اس قوم کو نصف و نابود فرمائیں گے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو تیار کرنے میں لگ گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں نہ کوئی پہاڑ تھا، نہ درخت تھا، نہ کوئی دریا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے درختوں کو اگایا، اور جب درختوں کو اگایا تو ان کی لکڑیوں سے حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنانے میں لگ گئے۔ اور جب وہ کشتی بنانے لگے تو طرح طرح کے لوگ آئے، ان پر باتیں کی اور ان پہ ہنستے تھے لوگ کہ نہ یہاں پہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ جانے یہ انسان کہاں اس کشتی کو چلائے گا۔ اور روایتوں میں ہے کہ اس کشتی کو 100 سال لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال میں اس کشتی کو بنایا، اور پھر وہ کوئی معمولی کشتی نہیں تھی۔ جس طرح وہ کشتی نیچے سے بنتی اسی طرح وہ کشتی اوپر سے بھی بنتی، اور اس کشتی میں 3 حصے تھے۔ نچلا حصہ جانوروں کا تھا، درمیانی حصہ انسانوں کا تھا، اور اوپری حصہ پرندوں کا تھا۔ اور جیسے ہی کشتی کو تیار کیا تو پروردگار نے حکم دیا کہ اے نوح، اس میں طرح طرح کے جانوروں کو سوار کرو، طرح طرح کے پرندوں کو سوار کرو، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کہ اے ایمان والو، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ نجات کی کشتی ہے۔ لیکن بہت ہی کم روایتوں میں ہے کہ 80% لوگ، ان پر 80 لوگ کے قریب ان پر لوگ ایمان لے گئے، جس میں سے ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں تھیں۔ اور پھر جب انہوں نے اس کشتی کو سوار کر دیا تو پھر جب پروردگار نے کہا اے نوح، وہی نازل ہو کہ اے نوح، بہت جلد گودام میں سے، تندور میں سے پانی نکلے گا۔ پھر جب یہ پیغام حضرت نوح علیہ السلام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ ہنسنے لگے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ پانی اس وقت تو تھوڑا تھوڑا تھا تو لوگ دور دور سے اس پانی کو دیکھنے آتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے، لیکن وہ پانی بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کی ہنسی خاموشی میں تبدیل ہو گئی۔ جو وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ تمام لوگوں کے گھر ڈوب گئے، اور اس دوران بارش بھی شروع ہو گئی کہ تمام کے تمام کافر پہاڑوں پہ جانے لگے، اور جس میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔ کنعان اپنی ماں کے ساتھ پہاڑ کی طرف جا رہا تھا، تو جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے کنعان، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائے، یہ نجات کی کشتی ہے۔ لیکن کنعان اور اس کی ماں نے کہا کہ ہم بہت جلد پہاڑ تک پہنچ جائیں گے اور وہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ لیکن طوفان اتنا بڑھتا گیا کہ اس طرح سے طوفان آیا اور سب کو اس طرح سے ڈبا دیا کہ نہ آس پاس کوئی درخت نظر آئے، نہ کوئی لکڑیاں نظر آئیں۔ صرف وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے۔ اور پھر روایتوں میں ہے کہ وہ کشتی 5 مہینے تک سمندر میں ٹہرتی رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار رہے اور پروردگار کا شکر، صبر اور شکر کرتے رہے۔ اور پھر وہ کشتی ایک چوٹی سے ٹکرائی دریا نجلا کی، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہاڑ پر پروردگار کا کئی مہینے تک اس پر پروردگار کے لیے شکر ادا کرتے رہے۔ اور پھر جیسے ہی پانی سوکھ گیا تو انہوں نے طرح طرح کے جانوروں کو، پرندوں کو آزاد کر دیا اور انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانے میں لگ گئے۔ اور جو ان کے 3 بیٹے تھے، روایتوں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے واقعے کے 60 سال بعد دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو ان کے 3 بیٹے تھے، حام جس سے عربی نسل چلی، سام جس سے سوڈانی نسل چلی، اور یافس جس سے ترکش نسل چلی۔ سلام ہو انسانی نسل کو آگے بڑھانے والے نبی نوح نجی اللہ علیہ السلام۔